سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہرا مزیدا صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین قادر، میں نے عید والے دن جو دعا پڑھی جاتی ہے اس سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے جعلتہ للمسلمین عیدا، پہلی تو بات یہ ہے کہ جس سے معصوم نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہو، خوشی قرار دی ہو، تو حلال و محمد حلال و حرام و محمد حرام، جو رسول اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو رسول اللہ نے حرام کیا یہ امام حسین کا نعرہ ہے۔ ہمارے کچھ برادران اس دن کو نہیں مناتے کہ کیونکہ 10 دن پہلے 19 یا 21 کو مولا کی شہادت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان کے اپنے فلسفے ہیں۔ غم ضرور ہے، اسی دن غم ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے دن ہیں کہ ایک دن شہادت ہے، آگے کوئی خوشی آ جاتی ہے، تو بہت ساروں کی 40ویں میں ولادت منائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ میرا تبصرہ نہیں کرنا، میں صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں ہم نے خوشی کرنی ہے، اور اس خوشی کے لیے ہم مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ شکرا للہ کہ پروردگار ماہ رمضان اختتام کو پہنچا تو انہیں ہمیں خوشی عطا فرمائی، انہیں ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی جو بھی ہے۔ بہرحال اس دن اس بندے کے لیے عید ہے جس نے ماہ رمضان میں گناہ نہ کیا ہو، صرف اللہ کی اطاعت کی ہو۔ آج کا دن اس کے لیے یعنی معصوم کی طرف سے اللہ عید بمانا خوشی کا دن ہے کہ خوش ہو جا بھائی، تو نے عمال کیے، تو نیک آدمی ہے، تیرے لیے سند آ گئی ہے۔ جیسے آپ 10 کلاس پڑھتے ہیں اور میٹرک کی سند لے کے گھر آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور پھر آپ عید پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور اصل عید تو اسی کی ہے، اس کی عید تو نہیں ہے جس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، مسجد ہی نہیں آیا۔ وہ تو آتا ہے بھائی، گھر والے یہ نہ کہیں کہ عید والے دن بھی مسجد نہیں جاتا۔ کچھ بزرگ ایسے ہیں وہ عید والے دن آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ملنے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سجدہ کرتے ہیں، آ کے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں پہلے 2 باتیں آپ کو سجدے کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں جہاں بھی سجدے کی بات کی ہے نا، وہاں سجدہ کروایا ہے۔ بہت ساری آیات میں اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہے اور ہم سجدہ کرتے ہیں، اور بہت ساری آیات میں بتایا کہ صرف تم سجدہ نہیں کرتے، آسمان سجدہ کرتا ہے، زمین سجدہ کرتے ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح 2-4 اور آیتیں ہیں، اگر وہ میں پڑھوں تو سجدہ واجب ہو جائے گا، میں صرف بات کر کے گزروں۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ہوا، فضا، سجا، ہر شے اللہ کا سجدہ کرتی۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں، مفسرین، سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تکوینی، ایک ہے سجدہ تشریعی۔ سجدہ تکوینی کیا ہے کہ اللہ نے جس شے کو جس مقصد کے لیے کن فیکون کے ذریعے خلق کر دیا ہے وہ اس مقصد پہ چل رہا ہے اور اللہ کے امر کے آگے سر خم تسلیم کیا ہوا ہے، یہ ہے سجدہ۔ مثلا آسمان کو جس مقصد کے لیے بنایا، زمین کو جس مقصد کے لیے بنایا، یہ اللہ کے امر سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس لیے سورج کے لیے اور جیسے آسمان کے لیے، زمین کے لیے کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سجدہ تکوینی ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں ہو سکتے۔
نہ پیچھے ہو سکتے. سورج لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کمر تک نہیں پہنچ سکتا، اور کمر جو ہے سورج سے آگے نہیں جا سکتا. یہ روٹین میں چل رہے ہیں کیونکہ خدا نے جس امر کے لیے، یہ ہے سجدہ تکوینی. تو اس کی اشارہ تو بہت لمبی، اب میں اتنی تفصیل نہیں، مختصر تعریف. ایک سجدہ تشریع ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ حج میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، اور اس طرح اللہ کی عبادت کرو. یعنی اللہ رکوع اور سجدہ، رکوع الگ ایک بحث ہے، میں سجدے کی بات کرتا ہوں. یہ سجدہ تشریع ہے جس کو ہم نے ہماری شریعت محمد مصطفیٰ میں ہمیں نماز کی صورت میں سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو اس میں کہا کہ نماز میں رکوع اور سجدہ کر کے اللہ کی عبادت کرو. میرا موضوع نماز نہیں ہے، میرا موضوع سجدہ ہے. سجدہ تشریع یہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں، تو اس کے لیے دو جملے عرض کروں کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے. کہا تمہارے نماز کا دل سجدہ ہے، سجدہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو سجدہ اتنی عظیم حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو، اور بلکہ امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے، کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ اس پر سجدے کے عالم میں رحمت خدا بند برس رہی ہے، تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. سجدہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. سجدہ کرنا جب کوئی جھکتا ہے تو شیطان چیخ مارتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو اس کو بہکانے کی کوشش کی، تو لیکن یہ میری بات نہیں مانا. بہرحال سجدہ جو ہے عید والے دن آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے. تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا آپ کا جو اس میں ویسے بھی اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تو سجدے والوں کو قرآن مجید میں سورہ فتح میں کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اللہ تعریف کر رہا ہے محمد مصطفیٰ یعنی اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم تراہم رکعا وسجدا، وہ ان کو جب بھی دیکھو گے وہ رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں. مجھے حضرت علی علیہ السلام کا قصیدہ ہے، اس لیے کہ کافروں کے لیے حضرت علی ہی سخت ہے. جس نے دیکھا چاہے وہ چاچا کا بیٹا ہے، مامے کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، اگر کافر ہے تو علی نے چھوڑا نہیں. یہ حضرت علی کی قصیدہ ہے، اور علی سے بڑھ کر کوئی سجدہ دنیا میں نہیں کرنے والا تھا. یا محمد مصطفیٰ تھے یا علی مرتضیٰ تھے. تو بہرحال سجدہ، اس لیے حضرت علی کا فرمان ہے میں ایسی پیشانی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے. میزان الحکمہ میں یہ ہے کہ جس کی پیشانی پہ سجدے کا داغ نہ ہو. تو سامعین قدر، سجدہ تو اللہ کو بہت پسند ہے. آپ ہر نعمت پر سجدہ کریں، آپ نماز میں سجدہ کریں. لیکن ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ اللہ کو جب سجدہ ہی زیادہ پسند تھا تو ایک سجدے کی عبادت نماز کو ہی سجدہ قرار دے دیتا. ایک آدھے گھنٹے کا سجدہ کرو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ نماز میں دو سجدے کیوں رکھے؟ اس کا جواب بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب نے دیا، اور اس کی بڑی انہوں نے اچھی شرح کی ہے کہ جب ہم نماز ہر رکعت میں دو سجدے، تو جب ہم کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خالقانی من تراب، کہ بندہ کہتا ہے پروردگار تو نے میری خلقت مٹی سے کی ہے، میں تراب سے ہوں. تو سجدے سے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو اخرجنی من تراب، مٹی میں میری حقیقت مٹی ہے، اس مٹی پر تو نے مجھے نکال کے کھڑا کیا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. پوری دنیا، یعنی پہلے سجدے میں پوری دنیا سمجھا دی. میں مٹی کا ہوں، پھر میں مٹی پہ رہتا ہوں، کھاؤں گا مٹی، پہنوں گا مٹی، رہوں گا مٹی میں، ساری زندگی میں خود ہمارا سب کچھ مٹی سے ہے. یہ پہلا سجدہ ہے. دوسرے سجدے میں مولا فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تَعُودُونَ، کہ جب میں دوبارہ مجھے موت آئے گی، جب مجھے موت آئے گی زندگی کے بعد، تو میں اس مٹی میں جاؤں گا. یہ دوسرا جو سر رکھتے اس کا مراد ہے کہ میں دوبارہ مٹی میں جاؤں گا. اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے منہا تخرجنی تارۃ اخری، قیامت والے دن تو دوبارہ مجھے اسے مٹی پر کھڑا کرے گا. سبحان اللہ، کیا کہنے. پہلے سجدے سے مراد کیا ہے؟
کہ میں مٹی سے اور مٹی پہ ہی ساری زندگی رہوں گا. دوسرے سجدے کے مراد جاتے ہوئے یہ ہے کہ مجھے موت آئے گی, اس مٹی میں جاؤں گا, قیامت والے دن دوسرے سجدے سر اٹھانے کا مطلب یہ قیامت والے دن میں اس مٹی پر کھڑا کیا جاؤں گا. تو انسان کی زندگی ان دو سجدوں میں ہے. پہلے سجدے سے مراد دنیا ہے, دوسرے سجدے میں آخرت کا اشارہ ہے. درمیان میں زندگی گزارتا ہے, وہاں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو کہا پڑھ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو یہ تو نماز کے اندر دو سجدوں کی بات تھی. تو سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے, اس لیے کہا کہ اللہ کے جو عباد الرحمن ہیں, اللہ اکبر, اور ان کو جب دیکھو گے تو وہ ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں, قیام میں رہتے ہیں, رکوع میں رہتے ہیں. تو کتنی بڑی جسارت ہے بندے کی, بندہ وہ نماز ہی نہ پڑھے جو اللہ نے واجب کی ہے. حالانکہ مومن کے لیے ہے تو وہ مومن تو رہتا ہی سجدے میں ہے. بہت جو اللہ کے ولی گزرے تو وہ سر بھی اکثر ہم نے دیکھا, آپ بھی کرتے ہوں گے کہ ہم تو کرتے ہیں, سر سے رکھ دیا اور ایسے سجدے کی حالت بنا کے پڑھا رہا, تو یہ بھی ایک سجدہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ آج عید ہے, کم از کم عید کے جو سجدے ہیں وہ تو چھوڑتا ہی کوئی نہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے, عید والے دن تو جو سال بھر نہیں آتا وہ بھی آ جاتا ہے, تاکہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک دن وہ عید والے دن نظر آئے, پھر کبھی نہیں آتے. تو ہم نے کہا عید والے دن ماشاءاللہ آپ کو شرف حاصل ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بھی کافر نہیں ہوں کہ عید والے دن نہ ہوں. تو افسوس تو یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو, جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کے لیے بلایا, اس پہ سجدے کے لیے نہیں آتے. تو آنا چاہیے اور اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی معرفت عطا فرمائے. جس کو یہ معرفت ہو جاتی ہے, اصل اس کا نشہ, اس کا وہ مزہ, ٹیسٹ اور اس کی معرفت اور روحانیت صرف وہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں سجدے میں 10 منٹ لگ گئے, 15 منٹ لگ گئے. وہ کہتا ہے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو, پڑا ہوں اس کی بارگاہ میں. اسے اللہ نظر آتا ہے, پھر اس کو تصور میں کہ میں ایک ذات کے آگے پڑا ہوں. کوشش کریں, آپ پریکٹس کریں, کچھ عرصہ کریں, سجدے میں پڑھا نہیں, نئی نماز پڑھتے نہ پڑھیں, کم از کم سجدہ ہی شروع کر دیں. پھر آہستہ آہستہ بندے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے. تو نماز تو واجب ہے, اس کو تو چھوڑنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ساری ہماری عبادات سجدہ رکوع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.